خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالتخصیص ہمارے جولا احباب محبت و مودت اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ہمارے اس مرکز اہل سنت میں جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، اللہ کریم ہم سب کا آج کی اس خوبصورت جمعۃ المبارک کی تقریب میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی بندگی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ہمارا جو تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری تھا، آج ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں کچھ ہمارا جو سفر زیارت تھا وہ میں نے کچھ خاص چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ابھی بہت ساری چیزیں باقی رہتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک لمبی تفصیل درکار ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو میں کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری سورہ انشقاق، اس کی تفسیر جاری و ساری تھی، اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وہ میں آپ کو گفتگو کا ربط جوڑنے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب اس آسمان وہ پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم بھی مانے گا، یعنی اللہ اسے فرمائے گا اور وہ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ بہت لمبا کر دے گا، اور میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ قیامت والے دن جب قیامت آئے گی تو یہ جو زمین ہوگی یہ ایک لیول پر آ جائے گی، یعنی اس میں نہ کوئی پہاڑ باقی رہے گا اور نہ کوئی اونچی جگہ باقی رہے گی اور نہ ہی کوئی سمندر باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بالکل زمین بنا دے گا اور ایسے لیول بنائے گا جیسے آپ ایک رجسٹر کا ورقہ دیکھتے ہیں نا کسی اپنے ٹیبل کے اوپر، تو فرمایا جس طرح وہ لیول ہوتا ہے بالکل مشرق سے لے کر مغرب تک یہ زمین بالکل ایک لیول پر ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، اور اس دن نہ کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ سمندر ہوگا اور نہ کوئی اونچا اور ٹیلا ہوگا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور اس دن ایک ہی سایہ ہوگا قیامت والے دن، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں وہ سارے ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ سارے وہیں پہ ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب احباب بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت اس دن قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں چند لوگوں کے نام بھی لیے گئے، فرمایا جو ماں باپ کا فرما بردار رہے گا اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ عدل کرنے والا بادشاہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جس کو کسی عورت نے کہا کہ تو مجھ سے منہ کالا کر، بدکاری کر، تو اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ کالک اپنے منہ پہ نہیں مال سکتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کچھ نام حدیث شریف میں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ زمین کو ہم سیدھا بھی کر دیں گے
اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ زمین نکال کے باہر رکھ دے گی۔ اس سے مراد سارے مردے ہیں جتنے دفن ہوں گے، جب تک کہ دفن ہوتے ہوں گے، فرمایا وہ زمین سب کو نکال کے باہر رکھ دے گی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں تم پیش ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین بھی اللہ کا حکم مانے گی، ماننا تو ہے، جیسے آسمان مانے گا ویسے زمین بھی مانے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان تجھے اپنی رب کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہی ہے، اور تو بھاگ تو کہیں سکتا ہی نہیں۔ قیامت والے دن ہوگا یہ کہ کئیوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کئیوں کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ جن کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے سمجھا جائے گا کہ یہ بخشے گئے اور یہ جنتی لوگ ہیں، اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے سمجھا جائے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے مقدروں میں جہنم آئی ہے۔ تو یہ ہوگا۔ یہیں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے تو کندھوں پر یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، تو کیا کافر کے کندھوں پر بھی دو ہی فرشتے ہوتے ہیں؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک میں ہیں ہوتے ہیں، ایک میں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کافر کے کندھوں پر بھی یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، یہ بات زیادہ مضبوط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قول یہ فقیہ ابو الحسن سمرقندی نے لکھا ہے کہ کافر کے کندھے پر ایک ہی فرشتہ ہوتا ہے بائیں جانے والا، وہ گناہ ہی لکھتا ہے، کیونکہ اس کا ہے ہی گناہ سے تعلق، نیکی سے ہے ہی نہیں، تو پھر ایک ہی فرشتہ ہوگا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید، اس سے اگلی صورت میں جب ہم اگلے جمعے اللہ کے فضل سے شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے ہر بندے کے لیے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ ہم نے تیرے اوپر دو محافظ بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس میں نہ مسلمان کی بات ہے نہ کافر کی بات ہے۔ تو فرمایا پھر یہ تو گناہ لکھے گا کافر کا، تو یہ فرشتہ کافر کے کندھے پہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو فرشتے ہیں، ان میں سے دائیں جانے والا حاکم ہے اور بائیں جانے والا اس کے ماتحت ہے۔ تو جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ لکھنے لگے تو پہلے یہ دائیں جانے والے سے پوچھتا ہے پھر لکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ بطور افسر، بطور حاکم یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ اور مسلمان کی یہ خوش نصیبی اور بھی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اجازت لیتا ہے اس فرشتے سے کہ میں گناہ لکھ لوں، تو یہ کہتا ہے ابھی نہ لکھ، یہ روک دیتا ہے۔ یہ نیچے میں اپنی سنا رہا ہوں، تو یہ روک دیتا ہے، تو کہتا ہے کب تک نہ لکھوں؟ کہتا ہے شام تک انتظار کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے بندہ۔ تو توبہ کرتے رہنا چاہیے بندے کو، سمجھ آ رہی نا؟ شام تک کا انتظار، اور جب شام تک نہ لکھے تو یہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اس کے اتنے گناہ جمع ہو گئے ہوں میں لکھ لواں، تو اس وقت یہ فرشتہ افسوس کرتا ہے کہ اے بندے افسوس کہ تجھے حضور کا صدقہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اتنا ٹائم دیا کہ تیرے گناہ نہ لکھا جاتا، لیکن تو نے پھر توبہ نہ کی، لیکن پھر انہیں پھر لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی ایک چانس باقی ہے۔ فرمایا حضور کا امتی مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے ہر دم توبہ کرتے رہے، ہر دم توبہ کرتے رہے۔ جتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ راضی ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں کہ توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوگا تو میں توبہ کروں گا، نہیں۔ جس طرح بندے کا جسم ستھرا ہو اور بندہ دوبارہ پھر غسل کر لے تو بندے کی جو طبیعت ہے فریش ہو جاتی ہے، بندہ یار میں نہا لیا کہ میں بہت فٹ ہو گیا۔ اسی طرح جب بندہ توبہ کرتا رہتا ہے تو جو بندے کی روح ہے وہ مزید تکڑی اور فریش ہوتی رہتی ہے۔ تو گناہ کا انتظار نہ کیا کریں، بس توبہ کرتے رہا کریں، اور یہ تسبیح ویسے ہی میرے رب کو پسند ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے بعد فرمایا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فرمایا جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا نامہ اعمال، وہ اپنی موت کو پکارے گا کہ اے موت آ جا، لیکن پھر نہیں آئے گی، پھر نہیں آئے گی قیامت والے دن، پھر نہیں موت۔ دو ہی راستے، یا جنت یا جہنم، اس کے علاوہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں جنت ہی عطا فرمائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور فرمایا اس کو پھر اس بھڑکنے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ جس کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا تو یہ بڑا خوش خوش لوٹے گا کہ آج اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور میں اللہ کی رحمت کا حقدار بن کے جنت کا حصے دار بن گیا ہوں۔ تو یہ وہاں پر اس چیز کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
اللہ رب العزت فرماتا ہے انہو ظن ان لن یحور، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں، تمہیں اٹھائے گا کوئی نہیں، تمہیں اپنی بارگاہ میں بلائے گا کوئی نہیں، یہ تم نے سوچ لیا؟ فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کسی بھول میں نہ رہنا، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر بعض تفاسیر میں علماء نے ایک بات لکھی ہے، ایک اللہ کا ولی تھا، وہ پہلے اس نے بڑے دنیا کے رنگ دیکھے اور بڑے گناہ کیے، جب اس کو اللہ نے توفیق توبہ بخشی، توبہ تو اس نے کر لی، لیکن ساری زندگی اس کی آنکھوں سے آنسو کبھی سوکھا نہیں تھا، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یار اگرچہ میں نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے مجھے نیکیوں کی توفیق بخش دی ہے اور اس نے مجھے بڑا روحانیت کا مقام دیا ہے، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ پچھلی زندگی میں نے اتنے گناہ کیے اور سارے میرے رب نے دیکھے ہوئے ہیں، اس شرمندگی کی وجہ سے میں روتا رہتا ہوں کہ اتنے گناہ کیے اور میرے رب نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ یہ شرمندگی مجھے رلانے پر مجبور کرتی ہے، اور توبہ کہتے ہی شرمندگی کو ہیں، جو ہے نا توبہ ہوتی تب ہے جب بندے کے اندر شرمندگی آ جائے اور بندے کے اندر ندامت آ جائے۔ تو بزرگان دین توبہ بھی کر گئے، نیک بھی بن گئے، ولی بھی بن گئے، لیکن پھر رویا کرتے تھے کہ وہ وقت بھی تو تھا جب اللہ ہمیں گناہ کرتے دیکھتا تھا، تو اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تھی پچھلی بات جہاں سے میں نے اس درس قرآن کا سلسلہ موقوف کیا تھا۔ اب یہاں سے آگے آج میں آپ کو سبق سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بالشفق، فرمایا قسم ہے ہمیں سرخی کی۔ یہ جب شفق کہتے ہیں سورج جب ڈوب جائے، مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے نا، تو سورج جب ڈوبتا ہے، اذان مغرب ہو گئی، نماز ہو، اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں سے ڈوبا ہے نا تو آپ کو وہاں پر تھوڑا سا سرخی نظر آتی ہے، ڈوبے ہوئے سورج کے بعد عشاء سے پہلے پہلے کوئی سرخی نظر آتی ہے، کہتے سورج ڈوبے ہے، وہ جو سرخی ہے اس کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا اس میں بھی تین قول ہیں، ایک یہ ہے کہ اس شفق سے مراد وہ سرخی ہے کہ سورج ڈوب گیا، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ دوسرا یہاں پر قول یہ ہے کہ یہاں پر شفق بمعنی دن ہے، کہ اللہ نے دن کی قسم اٹھائی کہ دیکھو اس دن میں تو میں نے سب کچھ کیا، لیکن اب یہ دن بھی ڈوب رہا ہے، اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس شفق سے مراد یہ شفقت کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی قسم ارشاد فرمائی جو ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اب جب بندہ کسی کو شفقت کے ساتھ معاف کرتا ہے نا، کسی نے قصور کر لیا ہے تو پھر بھی بندہ کہتا ہے جا یار میں تمہیں معاف کیتا ہے، حالانکہ اس کی طبیعت میں غصہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے معافی کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے نا تو اس کی سرخی ہے لیکن پھر بھی وہ رات آ جاتی ہے، اسی طرح شفقت والے بندے کی طبیعت میں غصہ ہے لیکن پھر بھی وہ پی لیا ہے، تو فرمایا ہم شفقت کرنے والوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے، قرآن مجید برہان رشید، یہ آپ اس کا نا بالکل درمیانی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا لطف بھی بڑھ جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کا جو سب سے درمیانی لفظ ہے نا، لفظوں کے اعتبار سے سب سے درمیانی لفظ وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ جہاں میری انگلی ہے یہ۔ اچھا پورے قرآن کے الفاظ آپ دیکھ لیں اٹھا کے اور اس کو دیکھ لیں، یہ سب قرآن کے لفظوں سے موٹا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ وہ شفقت کرے اور مہربانی کرے۔ قرآن مجید کا درمیانی پیغام یہ ہے کہ شفقت کی جائے اور مہربانی کی جائے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں پر حاکم ہو تو وہ بھی شفقت و مہربانی کرے، استاد ہو تو وہ بھی، ماں باپ ہو تو وہ بھی، کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شفقت اور نرمی والا پہلو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا لوگوں زمین والوں پر رحمت کیا کرو، جو آسمانوں کا مالک ہے وہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے۔ اور یہاں پر بیچ میں جانور بھی آ جاتے ہیں، بلکہ آپ کبھی انبیاء کے قصے پڑھ کے دیکھیں، ایک اللہ کے نبی کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے
کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو اس طرح لباس تھا نا یہ تھوڑا اور کھلا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا یمن کے لوگوں کو جب وہ حج عمرہ کرنے گئے ہیں ان کے نا یہ لباس بڑے کھلے ہوتے ہیں. چڑیا آئی چڑیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن میں داخل ہو گئی. تو اس نے نا اپنی بولی میں کہا کہ میرے پیچھے شکرا باز لگا ہوا ہے, شاہین جس کو کہتے ہیں, تو یہ مجھے میرا شکار کر کے مجھے کھانا چاہتا ہے. تو آپ نے نا یہاں سے آگے ہاتھ رکھ لیا اینج کر کے, اور چڑی وچ بڑھ گئی کہ آپ نے اتو احتیاط رکھ لیا. اتو باز آ گیا, انہیں آگے سرکار ہے میرا شکار ہے, میرا حق ہے, میں شکار کر رہا ہوں, میرے لیے اللہ نے جائز کیا, ان باہر کر تو میں کھانا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یار میں کو نہیں ہونے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے اپیل کی ہے کہ میں اس پر رحمت و شفقت کروں, تو میں نے اس کی اپیل کو مان لیا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر چھپا لیا ہے, میں تو نہیں کرنی. تو انہیں آخیا پھر انج ہے مجھے میرا شکار نہیں دینا تو مینوں پھر اتنا گوشت دے ہو. آپ نے فرمایا ہاں چلو یہ میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا گوشت لے لیں, آپ کون سا کھانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا آپ کے جسم کا کھاؤں گا. یعنی ہوتا ہے ککڑی, مرغی یا کوئی بکری یا اونٹ ہے کوئی شے اور نہیں تو یا چڑی میری چھڈو یا میں گوشت اپنے جسم دا. آپ نے فرمایا آپ نے ایسے دوسرا بازو آگے کیا کہ اے تو کھا لا یار, یہ میں نہیں چھڑنا, یہ دے اتے میں شفقت کروں ہی کروں, اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا. آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں کھانا. کہ تو کھانا؟ فرمایا میں تو تھوڑی لفظ اے پٹ والا کوڑا کوڑا گوشت کھانا, لیگ پیس. آدمی بچے لیگ پیس ہوا کہ میں تو کھانا ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ بھائی چھری, میں یہاں کاٹ کے اس کو ٹکڑا ڈال دیتا ہوں. جب یہاں پر بات آئی اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا, فرمایا موسیٰ تیرا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تو اللہ کی مخلوق پہ رحمت و شفقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو نے کر دی ہے, ہم نے بھی تجھے اپنا لاڈلا نبی بنا لیا ہے. توجہ ہے بھئی آپ سبقرات کی. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, فرمایا ہمیں قسم ہے شفقت والوں کی. ایک یہ قول بھی ہے, ایک قول ہے دل, ایک ہے سرخی اور ایک ہے شفقت. تو شفقت ضرور فرمایا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جب بندہ کسی شفقت کرتا نا, یہ دیہات میں آنے والے لوگوں کا تجربہ ہوگا. آپ کسی جانور سے بھی شفقت کرنا شروع کر دینا تو آپ کے بغیر اداس ہو جاتا ہے, آپ اس کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی مرتبہ ایسی بکریاں ہوتی ہیں, مرغیاں ہوتی ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ مالک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب مالک 8-10 دن کے لیے چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آ جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور ایسا تجربہ مشاہدہ ہم نے بھی کیا ہے کہ جانور یہ بھی محبت کرتا ہے کب؟ جب انسان اس کے اوپر شفقت کرتا ہے. یہ جو قربانی کی عید گزری ہے, مجھے فیصل آباد سے کسی دوست نے ایک ویڈیو بھیجی. ایک بندے نے بکرا پالا ہوا تھا, اس نے جب بکرا بیچا نا تو وہ بکرے کو جب اگلے کے ہاتھوں میں دینے لگا تو مالک بھی رونے لگا اور بکرا بھی رونے لگا. یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو مطلب یہ شفقت اور محبت کا پہلو ہے, یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ شفقت ضرور کی جانی چاہیے. ایک محدث, بہت بڑے محدث گزرے, وہ فوت ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کیسے ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا, میں نے جب اس وقت یہ پینسلیں نہیں ہوتی تھی, قلم دوات ہوتے تھے, اپنے قلم کو اپنی دوات میں ڈبو کر جب نکالا نا تو اوپر مکھی بیٹھ گئی. تو میں نے چاہا کہ اڑا دوں, میرے دل میں اچانک خیال آیا کیا لگتا ہے یہ پیاسی ہے, پی لے. تو فرمایا کہ میں نے اسے پینے دیا, وہ جتنی سیاہی اس نے پینی تھی وہ اڑ گئی. میں نے دوبارہ سیاہی لکھنا شروع کیا. میں جب قبر میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس وہ مکھی پر تم نے مہربانی کی تھی, ہم نے تیرے اوپر مہربانی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, فرمایا میں قسم ہے شفقت والوں کی. تو شفقت ضرور فرمایا کریں, ٹھیک ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیروں کے پیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, 11ویں والے مرشد, آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے نا, پیر, تو فرمایا اس پیر کے اندر, جزاک اللہ بہت مہربان, تو جو پیر ہوتا ہے فرمایا اس کے اندر 2 صفتیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ہیں ان کی جھلک ہونی چاہیے. کیا؟ فرمایا شفیق بھی ہو, رفیق بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیر کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. بہرحال
یہ شفقت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرماتا ہے، تو اپنی طبیعت کی جو تلخیاں ہیں ان کو نکال کر اپنی طبیعت میں شفقت کو لایا جائے۔ ہر معاملے کے اندر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، یہاں پر پہلی بات یہ تھی واللیل وما وسق، اور فرمایا اس رات کی قسم کہ جس نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے اللہ نے رات کی قسم اس لیے اٹھائی کہ دیکھو پہلے دن تھا، ہم نے اس کی حالت کو بدل کے رات بنا دیا، اور رات دن اس لیے بنایا تھا کہ تم شفقت کرو، ہر بندے سے ملاقات ہوگی، جانوروں سے، بندوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، تو شفقت والا معاملہ۔ رات اس لیے بنائی تاکہ تم اپنے گھر میں آ جاؤ۔ چرند پرند، بڑے جانور، چھوٹے انسان، سب جب رات کا وقت ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ گھروں کی طرف آ جاتے ہیں، تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا رات کی قسم جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ ہر چیز کو جمع کر دیتی ہے، یعنی ہر مخلوق اپنے گھر میں آ جاتی ہے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک اس کا دوسرا مطلب بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمانا واللیل وما وسق، یہ وسق کا بمانا جمع ہونا، محنت کے لیے جمع ہونا، توجہ ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رات سونے کے بعد جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ ان تہجد گزاروں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اس رات میں اٹھنے والوں کی قسم جو اٹھ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو کے میری عبادت کرتے ہیں۔ اپنے رب کی عبادت بھی فرمایا کریں۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر شارح حدیث نے بڑے کمال کی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے، کبھی اعلان تو نہیں ہویا کہ فلانا بندہ تہجد پڑھتا ہے، تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور ایسا دے دیتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ نور میرے چہرے پر نہیں آیا، لگتا ہے یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ تہجد کا نور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اس کا نور ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خود ہی سوال پیدا ہو جاتا ہے اور خود ہی جواب بھی آ جاتا ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ڈال دیتا ہے۔ تو اس واسطے کبھی تہجد بھی پڑھا کریں اٹھ کے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام پر یہ تہجد فرض تھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ ابتدا میں تھی، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم منع کر دیا، لیکن تھی ضروری ان کے لیے، فرض سے واجب میں آ گئی۔ پر یہ علماء کی بحث ہے، ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں، میرے نبی پر یہ تہجد کی نماز بھی، تو پھر وہ ہم جیسے تو نہ ہوئے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ جلدی سمجھ جایا کریں، وہ ہم جیسے تو نہ ہوئے، مجھے نہیں فرما رہے آپ۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر یہ تہجد بھی تھی، اور یہ جو تہجد ہے یہ جس کو عادت پڑ جائے اس کو پھر ایسا چسکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ باقی نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے پر تہجد کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا واللیل وما وسق، اور فرمایا وہ جو رات کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب ساری دنیا سو جائے اور وہ اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے رب کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ سارے غافل ہو کے سو گئے لیکن تو نہیں سویا، تو مجھے یاد کرتا ہے۔ فرمایا چل پھر اسی بھی تیرے اوتے اپنی رحمت فرما دینے ہیں۔ تو ضرور کبھی رات اٹھ کے نا، اگر زیادہ لمبا چوڑا نہیں تو مہینے میں ایک رات کا پروگرام بنا لینا یار۔ توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات سے؟ کوئی نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا جو تہجد گزارے ان کا ذکر ہے، والقمر اذا اتسق، اور فرمایا اس چاند کی بھی قسم کہ جو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بات بتائی گئی کہ چاند 1 سے شروع ہوتا ہے اور 30 تک جاتا ہے، لیکن شروع ہوتا ہے تب بھی گھٹتا ہے، آخر میں جاتا ہے تو تب بھی گھٹ جاتا ہے، لیکن جب باری آ جاتی ہے 14ویں کی رات کی تو یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ٹھیک ہے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ فرما دیجیے ذرا محبت کے ساتھ۔ گرامی کا حضرات اب ذرا سنیے ذرا اس بات کو، یہ جب چاند مکمل ہو گیا تو اس کی قسم ارشاد فرمائی
اس میں بھی ایک صوفیانہ نکتہ ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ چاند جب گھٹتا ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کا نیوی میں بندہ کام کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں، یا آپ نے کبھی سمندر کے بارے میں معلومات پڑھی ہو تو آپ پوچھیں، جو چاند بڑھتا جاتا ہے نا سمندر کے اندر بھی جوش بڑھتا جاتا ہے۔ اور 14ویں کی رات کبھی آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، اس کو بڑا جوش آتا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت پانی ہوتا ہے اور بڑے جوش کے ساتھ اس کی لہریں چلتی ہیں۔ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور رات میں جیسے جیسے اس کی روشنی بڑھتی جائے گی سمندر کو جوش آتا جائے گا۔ اس میں ایک صوفیانہ نکتہ ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ فرمایا اس کا اشارہ اس طرف ہے، چاند بڑھ رہا ہے، اگر پانی والے سمندر کا جوش بڑھ رہا ہے، تمہارے رب کی رحمت والے سمندر کا جوش بھی بڑھ رہا ہے، کبھی اور تو صحیح نا۔ یہ چاند تو کمی کی جانب بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی کمی کی جانب آ سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیا مثال دی گئی پتہ ہے آپ حضرات کو؟ چلیے میں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ، یہ ایسے ہی پوچھا آپ نے، اگر کوئی بندہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے بیچ میں سوئی ڈبوئے، کیا جی بولو تو صحیح، چپ کر کے بہران دے، سوئی ڈبوئے اور باہر نکالے تو بتاؤ سمندر کا کتنا پانی کم ہو جائے گا؟ وہ سارے آس میں وہ حضور وہ تو بھرے کی کوئی نہیں بہنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کو بخش کے جنت میں ڈال دے تو اللہ دی رحمت نو بھی اینا کی فرق پینا جنہ سوئی نے سمندر کو صدقے جاواں بہت چل بیٹھے ہو، سبحان اللہ کیا فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقت رحمتی علی غضبی، فرمایا میرا غضب جتنا بھی ہے اس کے اوپر اگر کوئی چیز غلبہ پاتی ہے تو وہ میری رحمت ہے جو میرے غضب کو بھی تھوڑا کر دیتی ہے اور رحمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، کبھی اللہ کی رحمت کو حاصل تو کر کے دیکھیں نا۔ تو فرمایا والقمر اذا انتصف، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے اس کی بھی قسم۔ اچھا چاند مکمل ہونے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو ہمارے پھل پکتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے جیسے جیسے چاند بڑھتا جائے گا نا تمہارے پھلوں کی مٹھاس بڑھتی جائے گی۔ یہ چاند سے مٹھاس بڑھتی، سورج سے وہ ویسے تیار ہوتے ہیں پکتے ہیں، اور چاند سے